الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کل کے حالات و واقعات، سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کے متعلق سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں ذرا انتظار کرتا ہوں آپ بابر اعوان صاحب نے جو پروسیڈنگ ہوئی ہے، جو بات چیت سپریم کورٹ کے اندر ہوئی ہے، جو عمران خان صاحب نے کہا، اس کے متعلق جو بابر اعوان صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کو ذرا ملاحظہ کرے، پھر اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کس طرف کو جا رہی ہے اور کیا رد عمل اس فیصلے کے بعد دے رہی ہے۔ وہ چلے گئے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی کسٹڈی میں۔ آرڈر نمبر 1 جو دوسرا آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان ان کے خلاف جو ساری کارروائی ہے اس کو ریورس کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ نہیں رہے، نہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں بلکہ وہ چلے گئے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی کسٹڈی میں۔ آرڈر نمبر 1 جو دوسرا آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان ان کے خلاف جو ساری کارروائی ہے اس کو ریورس کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ کل وہ صبح ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اور ہائی کورٹ کی کارروائی وہیں سے شروع ہوگی جہاں پہ آ کے ان کو اغوا کیا گیا تھا، اور آپ نے دیکھا اغوا کار کون تھے۔ تیسرا جو آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اپنے وکلا اور دوست ان میں سے جن لوگوں کو بلانا چاہیں گے وہ 10 یا اس سے کم و بیش لوگ ان کے ساتھ وہاں جا سکتے ہیں، اور جہاں پہ وہ اس وقت ہیں وہ کسٹڈی سپریم کورٹ کی ہے۔ وہ دوست ان کے ساتھ اور وکلا مشورہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر وہ رات تک بھی رہنا چاہیں، کل صبح تک بھی رہنا چاہیں تو ان کو اجازت دی گئی ہے۔ چوتھا جو آرڈر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان نے طے کر دیا ہے کہ ملزم کوئی بھی ہو، اس کے خلاف الزام کوئی بھی ہو، وہ ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے جب عدالت میں آئے گا تو اس کو گرفتار عدالتی پریمسز یا پریسنٹس کے اندر سے یا احاطے کے اندر سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی کہ اس کی ضمانت ہے یا نہیں ہے، جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی کہ وہ جیل جائے گا یا وہ گھر جائے گا۔ یہ پولیس کا، نیب کا اور جو باقی ماورائے قانون جتنے بھی ادارے ہیں اور جتنی بھی ڈسپنسیشنز ہیں ملک کے، ان کے لیے یہ پرنسپل طے کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پرنسپل بھی طے کر دیا گیا ہے کہ پولیس کا آدمی اگر جائے گا عدالت کے اندر تو عدالت کی پرمیشن کے جائے گا ساتھ احاطے میں، اور اس کے ساتھ ہی اگر کسی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کا بندہ ہوگا تو یہ جو شیشے توڑنے والے، یہ جو سر توڑنے والے، یہ جو انگلیاں توڑنے والے، یہ جو قانون توڑنے والے، یہ جو آئین توڑنے والے ہیں، ان کے خلاف جو پرامن مظاہرین ہیں اور جو قانون کے دائرے میں رہ کے ہم نے ہمیشہ جس طرح سے احتجاج کیا ہے، ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ یہ رول آف لا کا ایک پہلو تھا۔ دوسرا، اس کے ساتھ ہی عمران خان سے تینوں جج صاحبان نے اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ آپ اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں جب سے مجھے گرفتار کیا گیا ہے مجھے کوئی ملاقات کسی سے سوائے وکلا کے ساتھ تھوڑی سی جو آپ کوئی نہیں تھی، وہ بھی گفتگو والی نہیں تھی، وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ پولیس ہے، وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ سائے ہیں اور گہرے سائے ہیں، اس جگہ پہ ان کو ٹرائل کے لیے رکھا گیا۔ پاکستان میں کبھی ملٹری ٹرائل بھی اس طرح سے اتنے بڑے کنٹرولڈ ماحول میں نہیں ہوا جو ان کا ٹرائل کل کا کیا گیا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو کوئی خبر ان تک پہنچنے نہیں دی گئی، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری 27 سال کی جو جدوجہد ہے وہ آئین کی بالادستی کے لیے، رول آف لا کے لیے اور سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں اور لیڈر ہیں اور پوری پارٹی ہے۔ اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ سارے کے سارے پرامن ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسد عمر کو اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ میرے ساتھ گئے تھے، اور ان کو اٹھانے کے لیے پھر ایک اور طرح کی فورس آئی تھی۔ اگر یہ شروع ہو گیا تو اس لیے روکا ہے سپریم کورٹ نے کہ وہاں تو بڑے بڑے مجرم آتے ہیں، لوگ کہیں گے آسان جگہ ہے، کچہری میں آسان جگہ ہے، عدالت میں آسان جگہ ہے، ہائی کورٹ میں جس کو اٹھانا ہے اٹھا کے لے جاؤ۔ وہ باب آج بند ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عمران خان نے وہاں عدالت میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم
इलेक्शन के अलावा कुछ नहीं मांगते ना मानते, और जो इलेक्शन चाहेगा वो गड़बड़ क्यों चाहेगा? जिनको इलेक्शन नहीं चाहिए वो गड़बड़ करते हैं। वो चले गए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कस्टडी में। ऑर्डर ने सुना जी, सारा मामलात सुन लिए हैं, उसके बाद आप खुद ही फैसला कर लें कि मौजूद सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, कि कैसा रिलीफ मिला इमरान खान साहब को। अब चलते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कुछ हुआ, कुछ उस पर कुछ इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इमरान खान साहब उस वक्त मौजूद अदलिया के अंदर पहुंचने की तैयारी के अंदर हैं। इस वक्त तकरीबन गेट पर हाई अलर्ट, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। तमाम किस्म के कवानीन ज़वाबत उनको मलूज़े खातर रखते हुए इमरान खान साहब के लिए जिस गेट से वो पहले दाखिल होते उसी गेट को उनकी आमद के लिए तैयार किया गया है। अब वो पहली दफ़ा जब से इन अदालतों के चक्कर में फंसे, पहली दफ़ा मौजूद सुप्रीम को हाई कोर्ट जो है उसके कोर्ट रूम नंबर 1 के सामने गाड़ी जाकर रोकेंगे, और गाड़ी रोकने के बाद जनाब वो अंदर जाएंगे और प्रोसीडिंग जैसे आपको बाबर अवान साहब ने बताया, फैसले की हुक्म के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आईनी फैसले के हुक्म के मुताबिक प्रोसीडिंग वहाँ से शुरू होगी जहाँ बायोमेट्रिक होते वक्त इमरान खान साहब पर हमला किया गया, इमरान खान साहब को अगवा किया गया, और उसके बाद फिर उनको जनाब नैब के दफ्तर ले जाया गया, नैब के दफ्तर से पुलिस लाइन मुंतकिल किया गया। फिर उसके साथ जो जबर तशद्दुद उनके साथ जो कुछ भी हुआ, जैसे शीशे तोड़े गए, वो सब मामलात आपके सामने है जी। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। अभी तो जिस तरह ये नेट खुलेगा, ऑनलाइन चीज़ें आने शुरू होंगी, फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको मंजर आम पर मिलती हुई नजर आएंगी। बहरहाल के जी मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसके बाद जो रद्द अमल आया, उस पर मरियम नवाज साहबा का ट्वीट आया, उसके बाद मरियम औरंगजेब साहबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने जलती पर तेल का काम किया, और वो इमरान खान साहब को अभी रिलीफ मिला नहीं था। जब उनको खदशा ज़ाहिर हो गया कि शायद रिलीफ मिल जाए, तो उस वक़्त मरियम औरंगजेब साहबा ने वो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिसका हवाला मौजूद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स के अंदर एक सहाफ़ी का नाम लेकर उन्होंने ज़ाहिर किया। अतर मिन्नल्लाह साहब भी वहाँ पर बैठे हुए थे। फिर नैब पर कुछ तनकीद, जो जैसे जैसे हुआ जी मामलात, वो कल वाले बीत गए। इस वक्त जो बात है जी कि उस फैसले के बाद क्या हुआ जी, यास्मीन राशिद साहब को गिरफ्तार किया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब को, जीबी के वजीर आला साहब को नज़रबंद किया गया, शाह महमूद कुरैशी साहब को जीबी के अपना जो जीबी हाउस है वहाँ से जनाब उनको अरेस्ट किया गया। इसके अलावा जनाब गुजरांवाला के अंदर जनाब एक MP हैं, उनके डेरे के ऊपर धावा बोला गया, तोड़फोड़ की गई। 400 के करीब लाहौर से कारकुनान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया। इसी तरह सोशल मीडिया के लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। इसी तरह पेशावर के अंदर, इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद, क्रैक डाउन मुकम्मल तौर पर पूरे पाकिस्तान में जारी है। इवन के कराची के अंदर तकरीबन 250 के करीब लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं जी, और वहाँ भी नज़ारा आपको यही लाहौर इस्लामाबाद वाला नज़र आएगा। क्यों, पूरी PDM का एक ही तरह का बयानिया, एक ही तरह का तर्ज अमल है इमरान खान साहब के खिलाफ जो भी चल रहा है। लेकिन जो मामलात हैं जी वो किस तरफ को जाएंगे, क्या होगा, क्या आने वाला वक्त, जिस तरह मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान साहब को कहा कि आप अपने कारकुनान को तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेने का आप ऐलान करें, तो उस पर इमरान खान साहब ने जो भी बातें की वो आप तक पहुंच चुकी हैं जी। जो मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ये बाबर अवान साहब ने आपको बता दी है। बात यह है जी कि कल रात जब इमरान खान साहब मेहमान थे सुप्रीम कोर्ट के पुलिस लाइन गेस्ट हाउस के अंदर, तो वहां पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। इसके दौरान चंद अहम चीजें रूनुमा हुई जिससे हुकूमत पाकिस्तान ज्यादा परेशान हुई है, और अब इस वक्त वो मुकम्मल तैयारी के अंदर है। क्या फैसला होगा मौजूद हाई कोर्ट इस्लामाबाद का, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान जो अपना कल वाले फैसले को उन्होंने अपनी तौहीन समझा, और उसके ऊपर फिर क्या रद्द अमल करेंगे। क्या इमरान खान साहब रिहा होकर जाएंगे या इमरान खान साहब को किसी और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी इस सारे सिनेरियो के अंदर, वो चंद अहम ताकतवर लोगों की मुलाकातें फोन पर या वैसे हुई हैं,
ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی ذرائع کے مطابق 2.5 سے 5 گھنٹے تک ملاقات ہوئی، جس کے اندر جی بی کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور لوگ جو چیدہ لوگ تھے، وکلاء سے انہوں نے ملاقات کی۔ سابقہ خاتون اول وہ بھی ملی ہیں عمران خان صاحب کو، اب پتہ نہیں وہ واپس جائیں گی زمان پارک یا سٹے کریں گی جی اپنا پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر، یہ ابھی کو فیصلہ نہیں ہوگا جی، یہ آپ کو تھوڑی دیر تک پتہ چلے گا کیا فیصلہ ہوا کیا نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب مطمئن نظر آئے جی، مطمئن نظر آنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آئینی اصولی موقف پر ڈٹے رہے۔ عارف علوی صاحب جناب انہوں نے ملاقات کی، اس سے پہلے ذرائع کے مطابق جو خبریں ہیں انہوں نے تمام چیف جتنی بھی پاک افواج کی چیف ہیں، یعنی ایئر فورس، بری، بحری، فضائیہ، سب، اس کے علاوہ کچھ اور جو اہم لوگ ہیں، چیف جوائنٹ آف آرمی سٹاف، ذرائع کے مطابق خبر ہے جی کہ انہوں نے ان سے پہلے فون پر بات کی، ماحول کو سازگار کرنے کی طرف ان کو ترغیب دی، اور اس کے بعد پھر جناب صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہے انہوں نے ملاقات کی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ میں بھی ہو سکتا ہے جی کچھ اور لوگ بھی ہوں جو ابھی منظر عام پر نہیں آئے، آہستہ آہستہ بات کھلے گی، لیکن عارف علوی صاحب نے یعنی جو پیغام ادھر سے آیا وہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب لے کر آئے، عمران خان صاحب سے بحث مباحثہ کیا، کچھ سمجھانے کی بات کی، اس کے بعد جناب پھر وہ اپنا پیغام لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد پھر جو انہوں نے اپنا رد عمل دیا عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد، انہوں نے جناب محترم جناب وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے جی، جو سب سے اہم ہے، یعنی جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا معزز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جس طریقے سے ان کو اغوا کیا گیا، جو انہوں نے خط میں لکھا جی کہ یہ جو کل معزز سپریم کورٹ کے اندر بھی یہی بتایا گیا کہ وہ غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ تھا، جس طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا، تو اس پر اطہر بن اللہ صاحب نے بھی ریمارکس دیے ہیں، اس پر چیف جسٹس صاحب نے بھی ریمارکس دیے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے جج صاحبان جو بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ریمارکس دیے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے جی کہ حکومت پاکستان اس سے بوکھلا بھی گئی ہے اور ہار مارنے کے لیے تیار نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے میدان میں پریس کانفرنس کی، اسی طرح مریم اورنگزیب، اس طرح مریم نواز صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا، وہ یہ سب جو تیر ہیں وہ یعنی کمان سے تو نکل چکے ہیں، اب کون اس کی زد میں آتا ہے یہ اللہ جانتا ہے جی۔ کیا فیصلہ معزز سپریم کورٹ دے گی جی؟ 15 تاریخ کو 14 مئی کو الیکشن کروانے تھے، 15 کو ایک بڑا فیصلہ آئے گا عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اب جو پروسیڈنگ ہے وہ کون سی شکل اختیار کرے گی یہ تھوڑی دیر تک معلوم ہونا شروع ہوگا، لیکن سب سے اہم بات جو ہے کہ حکومت نے کیا کیا جی۔ ایک ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اسی طرح جناب چیف جسٹس اسلام آباد کہہ رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ، ان کے داماد سائی صاحب، ان کو گرفتار کیا، اپنا بار روم کے اندر سے گرفتار کیا، اس پر وکلا جناب اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ جس طرح عمران خان صاحب کو وہاں پر کورٹ روم کے اندر سے اپنا بایو میٹرک روم کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا، اسی طرح جو سائی صاحب ہیں ان کو بار روم کے اندر سے گرفتار کیا گیا، یعنی معزز عدلیہ کا تقدس جہاں اسلام آباد پامال کیا گیا اسی طرح لاہور کے اندر پامال کیا گیا۔ سائی صاحب بذات خود بھی ایک وکیل بھی ہیں، داماد ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ اس کے علاوہ جناب جو بندے گرفتار ہوئے ہیں، اسد عمر صاحب ہوئے، فواد چودھری صاحب ہوئے، شاہ محمود قریشی صاحب ہوئے، اسی طرح جناب گجرانوالے والے صاحب ہوئے، عثمان ڈار صاحب کے گھر میں جو تپائی پھیری گئی، اسی طرح وہ جو گجرانوالے کے دوسرے ایم پی اے صاحب ہیں ان کے ڈیرے پر جو تباہی پھیری گئی، اور اسی طرح پاکستان کے طول و عرض میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جی تمام حقائق، تمام واقعات سیریل وائز لکھ کر جتنی ہلاکتیں ہوئیں اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا، جو عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا اس کا ذکر کیا گیا، یعنی خط کے اندر ہر چیز کو ریکارڈ پر لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے جناب وزیر اعظم صاحب کو ہدایت کی ہے بطور پریزیڈنٹ کہ معاملات کی تفصیلات مکمل مجھے فراہم کی جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جیسا معلوم ہے کہ وہ سپریم کمانڈر ہیں جی پورے پاک فوج کے، چاروں سربراہان سے انہوں نے ملاقات کی اور لوگوں سے بھی ملاقات کی۔ ایک اڑتی خبر ہے جی، میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا، ایک غیر حتمی غیر سرکاری ذرائع کے مطابق
یہ خبر ہے جی کہ کور کمانڈر لاہور جن کا اس دن جو رہائش گاہ جلائی گئی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کو تبدیل کر دیا گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ اپنی مرضی سے انہوں نے استعفیٰ دیا۔ بہرحال کہ جیسا منہ ویسی باتیں، لیکن خبر ہے ابھی تصدیق نہیں کی جا سکتی، لیکن کچھ نہ کچھ ہوا ہے جی، یا تو ٹرانسفر کر دیا گیا یا وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوچنے والا مقام ہے کہ پاکستان کس طرف کو جا رہا ہے جی۔ باقی جو خبریں آئیں گی میں آپ سے اس میں عمران خان صاحب کی جو بھی فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ خیر کا کرے فیصلہ، اور اس فیصلے کے مطابق پھر جو خبر بنے گی جی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، چیدہ جو باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ حکومت پاکستان ہار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حکومت پاکستان معزز عدلیہ کو نیچا دکھانا چاہتی ہے، جو بندہ ان کے رستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو روندنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کو مہنگائی کے نیچے روندنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران ریاض خان صاحب وہ بھی 16 MPO کے تحت گرفتار ہو چکے ہیں جی، ان کو بھی نظر بند کر دیا گیا۔ اسی طرح اور لوگ، بہت سارے لوگ ہیں جی جن کو کیا جا رہا، تقریباً پورے پنجاب کے اندر کریک ڈاؤن جاری ہے، سندھ کے اندر بھی اسی طرح ہے، اسی طرح KPK کے اندر ہے، اسی طرح بلوچستان میں بھی کچھ آوازیں ایسی سنائی دے رہی ہیں۔ کیا اس سے یہ الیکشن جیت جائیں گے؟ سوچنے والی بات یہ ہے۔ جتنا کسی چیز کو دبایا جاتا ہے اس کا رد عمل اتنا شدید آتا ہے۔ لوگوں کو جیل میں رکھا جائے گا، یہ جیل میں بیٹھے الیکشن لڑیں گے، جیت جائیں گے۔ یہ ان کے اوپر جتنا جبر تشدد کیا جائے گا، جتنے ورکرز پر جبر تشدد کیا جائے گا، اب ایک آدمی کو پکڑتے ہیں تو کم از کم چلو 20-30 آدمی اس کے خاندان کے لگا لو، وہ ان سے دور ہو گئے۔ اچھا، اس کے دوست احباب، ان کی فیملی ان سے دور ہو گئی۔ اگر ان کو ملٹی پلائی کیا جائے تو ایک آدمی کے ساتھ 100 بندہ کم از کم ووٹر آپ کا ٹوٹ گیا جی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو جبر تشدد یا جو نظام چلایا جا رہا ہے، اگر اس کو نوٹ کیا جائے تو اب یہ بات کہاں تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کی مقبولیت کو انہوں نے خود ہوا دی، اب ڈرتے ہیں جی الیکشن میں جانے کے لیے۔ اگر یہ صبر اور تحمل سے آئین اور قانون کے تحت چلتے ہوئے اپنی توجہ پاکستانی عوام کو ریلیف دینے پر رکھتے تو شاید عوام کے اندر اتنے غصہ نہ ہوتا۔ کچھ لوگ اور جن سے پاکستانی قوم ناراض ہے، اگر وہ بر وقت فیصلہ لے لیتے تو شاید وہ ناراضگی ان سے بھی نہ بنتی جی۔ بہرحال کہ جی یہ مرغ صاحب ہے جی، مرغ صاحب بول رہے ہیں جی، آوازیں آ رہی ہیں، آپ سنیں، انجوائے کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ یہ مرغ بہت قیمتی مرغ ہے جی، دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر تقریباً 22 گھنٹے یہ بولتا ہے جی مرغا یہ۔